السلام علیکم۔ ویسے تو پی ڈی ایم کہتی ہے کہ جی عمران خان نے نوجوان نسل کو بدتمیز کر دیا ہے اور یہ بڑی گالم گلوچ کرتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن جو آج قومی اسمبلی میں ہوا اور نون لیگ اور پی ڈی ایم کے سب سے زیادہ عمر رسیدہ لوگوں میں سے رانا تنویر صاحب شامل ہیں اور وزیر تعلیم ہیں، وزیر تعلیم، انہوں نے جس طرح پی ٹی وی پر نشر ہوا ہے یہ سب کچھ، جس طرح اتنی غلیظ گالی دی ہے جو حرام کے لفظ سے شروع ہوتی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ یعنی سوشل میڈیا چھوڑ دیجئے، کسی بھی طرح سے کوئی بھی آدمی کہیں بیٹھے ہوئے اس طرح کی گالی کسی کے سامنے دے سکتا ہے، جو انہوں نے ٹیلی ویژن پر سب دکھا رہے تھے، وہاں پر اسمبلی جو مقدس ایوان کہلاتا ہے وہاں پر دی ہے، عمران خان صاحب کو ان کے والد کے حوالے سے واقعہ سناتے ہوئے، عمران خان صاحب کی اہلیہ کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ اس پر پوری قوم سیخ پا ہے، اور چونکہ اب یہ سب جگہ گیا ہے، اور اب وہ لوگ جو پی ڈی ایم کے حامی ہیں، وہ صحافی جو ان کے حوالے سے بڑی باتیں کرتے ہیں، جی یہ میچور ہیں، یہ فلاں ہے، وہ بھی اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اور اب ہر کوئی اس بات پہ یہ کہہ رہا ہے کہ حد ہو گئی ہے، اتنی غلیظ گفتگو، اور رانا تنویر وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، جی میں نے تو یہ خواجہ آصف سے سیکھا ہے، یہ ہمارے استاد ہیں اس معاملے میں، اب یہاں تہذیب اور گالیاں، جی فلاں دیتا ہے، تو اب سوچیں کہ ٹھیک ہے کہ فرسٹریشن ہے، ان کو شکست نظر آ رہی ہے، شکست پر شکست ہو رہی ہے، آج بھی جنہوں نے قانون سازی کرنے کی کوشش کی، یہ اس کی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ اب جناب وہ جو مریم کہتے ہیں نا، اب تو ہم جناب کسی بھی حد تک جائیں گے، اب تو یہ کر دیں گے، تو یہ وہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں تو چلو جی نوجوان، جی فلاں، جی یہ نوجوان جو ہے بدتمیز ہیں، یہاں تو بزرگوں کا اتنا برا حال ہے، کس نوجوان نے آج تک آپ دیکھیے تحریک انصاف کے کسی ایک مجھے رہنما کا بتا دیجئے جس نے یہ والی گالی دی ہو کسی بھی نون لیگ کے بندے کو؟ اتنا اب اس پر ریئیکشن آ رہا ہے، اتنا زیادہ رد عمل آ رہا ہے کہ میں صرف چند آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جناب زبیر علی خان صاحب، یہ ویو نیوز پہ ہیں، اردو نیوز کے لیے بھی کام کرتے ہیں، جی این این کے لیے بھی، جاگ ٹی وی، کیپٹل ٹی وی، ان کے لیے رپورٹر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی شریف خاندان کی غلامی میں تمام اخلاقی حدیں پار کر دیں، افسوس یہ ہمارے وزیر تعلیم ہیں، اسمال مین ان بگ آفس، یہ بات کی جا رہی ہے۔ مغیث علی کہہ رہے ہیں جی ٹریننگ مجھے خواجہ آصف نے دی ہوئی ہے، وزیر تعلیم رانا تنویر نے اپنے استاد کا بتا دیا۔ اب یہ صحافی جرنلسٹ ہیں، ہم نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک آپ دیکھتے چلیے۔ امتیاز گل صاحب یہ سینئر تجزیہ کار ہیں، کہتے ہیں نیور ہیڈ امیجنڈ اے فیڈرل منسٹر وڈ resort to such demeaning language on the floor of the house, what a fall۔ کہتے ہیں میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک فیڈرل منسٹر، اور وہ بھی میں تو کہوں گا وزیر تعلیم، یہ تعلیم کا حال ہے، اس کو لگایا ہوا ہے، وہ اتنی گندی، اتنی غلیظ زبان استعمال کرے گا۔ وسیم عباسی صاحب یہ بھی جناب سینئر صحافی ہیں، یہ ہیڈ آف نیوز ہیں، وی نیوز میں، ایکس یو ایس اے ٹوڈے، دا نیوز انٹرنیشنل کے لیے بھی کام کر چکے، جیو نیوز اردو کے لیے کام کر چکے، فل برائٹ ہیں، اور جناب یہ کہہ رہے ہیں یہ کیسی بےہودہ زبان ہے جو رانا تنویر رمضان میں پارلیمنٹ میں استعمال کر رہے ہیں، کوئی تو بندہ اپنے عہدے کا لحاظ کرتا ہے، یہ رمضان المبارک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، گندی غلیظ گالی۔ اور عمران خان صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے بھی کہا کہ تم اس عورت کی بات کرتے وہ اس طرح آئی ہے، میں وہ لفظ نہیں دہرا سکتا، میں صرف کیا بولوں، مجھے تو خود شرم آ رہی ہے۔ پھر جناب اور اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وہاں پر قہقہے لگائے گئے ہیں اس کی بات پر، بجائے اس کے کہ ان کو کنڈیم کیا جاتا، ساری پی ڈی ایم جناب ہنس رہی تھی۔ پی ٹی آئی آفیشیل جو ٹویٹر ہینڈل ہے ان کی طرف سے جو بات اس پر کہی گئی ہے وہ صرف اتنی ہے، وزیر تعلیم رمضان المبارک میں اللہ کے ناموں کے تلے کھڑے ہو کر گالیاں دے رہا ہے، اور وزیر دفاع دانت نکال کر اس کو داد دے رہا ہے۔ شریف خاندان کے بچوں کے بھی نوکروں کی اس تصویر میں جو شیطانی ہنسی جھلک رہی ہے، یہی پاکستان کے زوال کی بنیادی وجہ ہے۔ اویس حمید صاحب ہمارے کولیگ رہے ہیں، بڑے زبردست، بڑے اچھے انسان ہیں، ایکسپریس نیوز میں اب بھی ہیں، یعنی سمجھے 15-16 سال سے میں ان کو جانتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں جی اس خطاب کے تھوڑی دیر بعد عدلیہ کو اس مقدس ایوان کے تقدس کو پامال کرنے سے منع کیا گیا، بے شرمی سے بھرپور بد زبانی پر خواجہ آصف کی داد بھی قابل دید ہے، یعنی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کیا ہو گیا۔ مدینہ انور صاحبہ ہیں، یہ وائس آف امریکہ نیوز سے، وی او ایس نیوز سے وابستہ ہیں، اینالسٹ ہیں، اور یہ بھی پریشان ہے، کہہ رہی ہیں کہ جی ماشاءاللہ طنز کرتے ہوئے پارلیمانی زبان چیک کریں، اس پر یہ کمنٹ کرتی ہیں۔ ناجی اشر
یہ بھی سینئر صحافی ہیں اور کئی جیو نیوز سے لے کر آج نیوز اور کئی چینلز پہ کام کر چکے ہیں. کہہ رہی ہیں disgusted by filthy sexist language and mindset being used in politics, it's time to hold all of them accountable and demand better representation. کہہ رہی ہیں کہ ان کو تو نکال ہی دینا چاہیے, اب اس پر شدید احتجاج ہونا چاہیے, اتنی غلیظ گندی زبان استعمال کی گئی ہے. زاہد گشگوری یہ بھی ہیں جناب ہیڈ آف سما ٹی وی انویسٹیگیشن یونٹ ہیں, جیو نیوز, واشنگٹن پوسٹ, CNN, دا نیوز انٹرنیشنل, ای ٹریبیون, دا نیشن, اتنے جگہوں پر کام کر چکے ہیں اور ابھی سما سے وابستہ ہیں جس طرح میں نے بتایا. یہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان ایجوکیشن منسٹر اسپیچ ہال آف فالن گریڈز. اچھا, علینا شگری صاحبہ یہ بھی سینئر صحافی کہہ رہی ہیں کیا وزیر تعلیم ایک بار بھی معذرت کریں گے؟ اب آپ سوچئے کہ کس طرح سے خواتین ہیں, مرد ہیں, سب اس پر احتجاج کر رہے ہیں. بشارت راجہ صاحب یہ سینئر صحافی کہہ رہے ہیں المیہ یہ نہیں کہ رانا تنویر نے اسمبلی میں کون سی زبان استعمال کی, المیہ مگر یہ ہے کہ اسے کسی نے روکا نہیں, سب نے بے شرموں کی طرح ہنس کر اور ڈیسک بجا کر اس بات کو کا ثبوت دیا کہ وہ سب فکری اور ذہنی پستیوں کی عطا گہرائیوں میں ہیں, ہر سو تباہی ہی تباہی ہے. اچھا پھر جناب اب آپ دیکھیں کہ ہر طرف جب اس پر اس طرح سے تنقید ہو رہی ہے تو اس میں اجمل جامی دنیا نیوز پہ پروگرام بھی کرتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ, بڑے زبردست صحافی ہیں. کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ایوان ہے اور یہ صاحب اس ایوان کے اجلاس سے بحیثیت عوامی نمائندہ مخاطب تھے, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ سفید بالوں والے ہمارے یہ بزرگ پارلیمنٹرین ایسی زبان و بیان پر داد طلب کر رہے ہیں اور انہیں داد مل رہی ہے, افسوس صد افسوس. ارشاد بھٹی صاحب آج جو رانا تنویر نے اسمبلی میں عمران خان ان کے والد کے حوالے سے کہا اور جس طرح خواجہ آصف سمیت اسمبلی ممبران ہنس رہے ہیں, ڈیسک بجا رہے تھے, سب کچھ دیکھ کر سن کر دکھ ہوا, شرمناک. یہ ہے ہماری پارلیمنٹ, یہ ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز. رانا تنویر وہی جو چند دن پہلے یونیورسٹی تقریر میں بھی گالی دے چکے, معذرت کر چکے. یہ ایک یونیورسٹی میں گئے ہوئے تھے اور اس کا کانوکیشن تھا, وہاں بھی انہوں نے بہن کی گالی نکالی تھی. اچھا اب ظاہر ہے کہ جناب سرل المیڈا یہ سینئر صحافی ہیں تو یہ خود بتا رہے ہیں کیا ہونے والا ہے. کہنے یہ اسکلیشن لیڈر اینڈز ود شہباز بینگ سیک, اب یہ شہباز شریف کی برطرفی بھی معاملہ رکنا ہے جس طرح حالات آگے جا رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیں نا, یہ فرسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اب یہ اس طرح گالم گلوچ تک آ گئے ہیں. محمد اشفاق صاحب یہ بھی سینئر صحافی ہیں, دنیا نیوز سے وابستہ ہیں, کورٹ رپورٹنگ کا بڑا نام. کہنے جی لڑائی کے بعد جو موقع یاد آئے وہ اپنے منہ پر مار لینا چاہیے, از خود نوٹس کے اختیارات محدود کرنے کا بل پیش. تو اس پر یہ تنقید کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں فرسٹریشن کا یہ حال ہے کیونکہ ان سے معاملات نہیں سمجھ رہے. خرم حسین صاحب اکانومسٹ ہیں, عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بڑی ان پر تنقید کرتے تھے. یہ اب کہہ رہے ہیں 5 days since its maturity there is still no news on that Chinese rollover of $2 billion. تو چائنا نے $2 بلین کا جو رول اوور کا کہہ دیا تھا, اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے جی ہو گیا ہے, اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی. نہ اب یہ صورتحال ہے, یہ الفاظ ہیں. اب مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ میں کیا کروں. اب بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب سارہ بانو صاحبہ یہ بھی قومی اسمبلی کی ممبر ہیں GDA سے, کہہ رہی ہیں داغی پھلوں سے کوئی فروٹ چاٹ نہیں بناتا لیکن انہوں نے حکومت بنا دی ہے. سارہ بانو کی بات درست نظر آتی ہے کہ جس طرح رانا تنویر نے جو بات کر دی ہے. آسمہ شرازی صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ زبان قابل مذمت اور افسوسناک ہے, خواتین کے بارے میں اس طرح کی گفتگو مسوجنسٹ رویہ ہے اور اس کی ہر سطح اور ہر لیول پر مذمت کی جانی چاہیے. یہ بات ہے. اب میں کس طرح سناؤں کہ ہو سکے تو میوٹ کر کے آپ کو سنوا دیتے ہیں جناب کہ انہوں نے کیا کہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اب دکھ تو ہے اس بات کا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے, لیکن اب کیا کریں, جب تک آپ اس کو سنیں گے نہیں تو یا آپ سوشل میڈیا پر جا کر خود سن لیں. مجھے تو شرم بھی آ رہی ہے کہ کس طرح سے اب میں آپ کو یہ سنواؤں, کیا کروں, انسان کہاں جائے. انہوں نے ہمیں اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ ہم خبر ہی پوری بتا سکیں کہ جناب ہوا کیا ہے. اب اس میں طارق متین صاحب ہمارے سینئر ہیں, بہت زبردست صحافی, اینکر. وہ کہتے ہیں جناب کہ پہلے انہوں نے کہا کہ میں یہ شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے شرم بھی آ رہی ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کیا کچھ کہا گیا ہے وہ سن لیں. اور اس کے بعد طارق متین صاحب افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر مگر کے ساتھ لوگوں نے کنڈیم کیا ہے, بجائے اس کے کہ واضح طور پر کہتے کہ یہ اتنی غلیظ اور
فضول گفتگو کی گئی ہے، لیکن یہ لوگ بجائے اس کے کہ اس کو کنڈیم کرتے کہتے ہیں اگر مگر کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ طارق مدین صاحب کہہ رہے ہیں یقین جانیے شرمندگی ہے کہ یہاں ٹیگ کر رہا ہوں، مگر میں وزیر تعلیم کے پاکستان کے پارلیمان میں کھڑے ہو کر دیے گئے اس بیان پر کچھ خواتین صحافیوں کی رائے ضرور جاننا چاہتا ہوں، یہ رائے وہ اپنی ٹائم لائن پر ہی دے دیں۔ اس میں انہوں نے بینظیر شاہ صاحبہ، آسماء شیرازی صاحبہ، مہر بخاری، ریما عمر، ان سب کو ٹیگ کیا ہے کہ کیا وہ رائے دیتی ہیں۔ تو بہرحال اب طارق مدین صاحب اس پر بہت غصے میں نظر آ رہے ہیں، دکھی نظر آ رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہے۔ اور اسی طرح سے جناب طلال چودھری صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی یعنی انہوں نے کچھ پوچھا کہ جی خاتون نے کہا کہ آپ نے ان کو بڑی فضول گفتگو کی ہے، تو وہ طارق مدین کہہ رہے ہیں جی آپ مجھ سے پوچھ لیتے کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ بھی ان کے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ طارق مدین صاحب کہتے ہیں جی اگر آ گیا چاپلوس ملازم غلاظت کے ڈھیر کو چاٹنے اف اینڈ بٹ کے ساتھ شرمناک۔ اچھا وہ کسی ایک شخص کا حوالہ دے رہے ہیں جس کو وہ اکثر ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں۔ جناب اطلاع عرض ہے کہ ٹاؤٹ اور ملازم دونوں الگ الگ ہیں، یہ بھی طارق مدین صاحب نے کہا۔ پھر کہتے ہیں جی ایک شہادت اور صحافت دونوں کا مجرم ہے جبکہ ایک صرف صحافت کا مجرم ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب کون کون کس طرح سے ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اب مجھے بتائیں کہ کس منہ سے یہ کبھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب عمران خان کے فلاں بندے نے ہمیں یہ کہہ دیا، جب آپ کی اپنی زبان یہ ہوگی کہ اس کو بتاتے ہوئے دہراتے ہوئے شرم آ رہی ہوگی۔ میں یہ دیکھیے، کیا ہماری بیٹی مریم نواز ہوٹل میں اکیلی نہیں تھی؟ وہ تو ہوٹل تھا جہاں تم نے دروازہ توڑا۔ اچھا اب یہ عمران خان صاحب مرتد الزام ٹھہراتے ہیں، جبکہ باجوہ صاحب جتنے انٹرویو دے چکے ہیں ان میں بار بار بتا چکے ہیں کہ وہ ان کے لوگ تھے۔ جنرل ڈائریکٹر مسجد باجوہ کہہ چکے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو کچھ تھوڑی بہت سزا بھی دی، انہوں نے خود ہی کر دیا تھا۔ جب وہ کہتے ہیں جی وہ دونوں الگ الگ کمرے میں تھے، مریم صاحبہ اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب، اور پھر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں بے حرمتی ہوئی تھی قائد اعظم رحمۃ اللہ کے مزار کی، تو اس کا ریئیکشن تھا۔ وہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، عمران خان صاحب کا کیا لینا دینا۔ لیکن بہرحال اب جناب اس سے آگے دیکھیے، اب عمران خان صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے کہ جی تمہاری اہلیہ آسمان سے اتری ہوئی ہے، اب یہ میں آگے نہیں سنا سکتا۔ تم سے بڑے خاندان ہیں یہ، تم تو ایک کرپٹ ٹیکسیئر کے بیٹے ہو۔ مجھے یاد ہے اب ان کے والد کو، تو اس کا والد بیٹھا ہوا تھا، جو مرحوم والد ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ سوچئے ذرا عمران خان صاحب کہ ان کا سیاست لینا دینا کوئی نہیں، یہ بات کہاں جا کر رکے گی۔ تو یہ بھی اس شادی پہ گیا عمران خان، تو وہ ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے اس کے والد صاحب کے ساتھ، وہ اکرام اللہ نیازی صاحب کے پاس، تو اس نے کہا کہ یہ بیٹا آپ کا آ رہا ہے، کہتا جی ہاں کہنے کو تو میرا بیٹا لیکن ہے۔ اب یہ میں آپ کو آگے نہیں سنوا سکتا جو انہوں نے بات کی ہے۔ بہرحال کہ جی وہ ان کے والد بھی تھے وہاں بیٹھے ہوئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے والد نے کہا، ان سے پوچھا جی آپ کا بیٹا، انہوں نے آگے سے مطلب گالی کا انہوں نے استعمال کر لیا۔ تو یہ اب ایک حد ہوتی ہے، اب حد کا لفظ کہیں کیا کہیں کہ کس حد تک چلے گئے ہیں، مگر یہ بھگت رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عوام میں اب ان کی پذیرائی نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے یہ دیکھیں نا، گالی اور اس طرح کی بات بندہ تب کرتا ہے جب دلیل ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس طرح کی گالی گلوچ یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ نہ یہ عوام میں مقبول ہیں، اب صرف کیچڑ اچھالنا۔ اور دیکھیے وہاں جی مقدس ایوان ہے جی، یہ سپریم باڈی ہے جی، پارلیمان، ٹھیک ہے جی، اور یہیں سے سارے جناب قانون بنیں گے، یہ ہمارے قانون بنانے والے ہیں۔ قانون اور قانون کی بنیاد اخلاقیات پر ہوتی ہے، ان کی اپنی اخلاقیات دیکھ لیجئے، جتنی مذمت کی جائے، جتنے بھی الفاظ میں سخت سے سخت، وہ کم لگتی ہے۔ یہ ہیں بزرگ، یہ ہیں ہمارے پارلیمنٹری، یہ ہیں ہمارے وزیر، یہ ہیں حکومتیں چلانے والے، یہ تعلیم کا نظام پاکستان میں دیں گے یا اس کو درست کریں گے۔ سوچیے آپ ذرا، اور پھر سارے ہنس رہے ہیں اور کہکے لگا رہے ہیں۔ یہ ایوان میں بیٹھ کے پی ٹی وی پر نشر ہو رہا ہے، پھر جناب یہ پیمرا سے بیان کرواتے ہیں جی عمران خان کی تقریر نہیں دکھائی جا سکتی، اور یہاں یہ سب کچھ براہ راست جا رہا ہوتا ہے۔ جب آپ عدلیہ پر بار کریں گے تو اس کا مطلب ہے گھروں میں آپ پھر گالیاں دینا بھی سکھا رہے ہیں، اور گھر گھر جا رہے ہیں کہ آپ کی ذہنی سوچ اور پستی اور غلاظت جو ہے وہ ساری قوم کو پھر نظر آ رہی ہے اور سنائی دے رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اس پر کیا ایکشن لیتی ہیں یا کیا کرتی ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا، جو کرنا ہے لوگوں نے ہی کرنا ہے، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر سب لوگوں نے اس کے حوالے سے بتا بھی دیا ہے۔ فرسٹریشن کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو تو پکڑا گیا، یہ سمجھا گیا کہ جناب شاید یہ لوگ جو ہیں یہ ٹرینڈز بناتے ہیں، یہ پکڑ دیں گے، پکڑ اکڑ بھی کر لی۔ اس کے بعد جو دیکھیں ٹاپ ٹرینڈنگ میں کیا ہے، عدلیہ کی دشمن نون لیگ، یہ حال ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ٹرینڈ کیا کچھ صرف چند لوگ بناتے تھے یا عوام بناتے ہیں، تو پھر آج کیسے نون لیگ جو ہے اس کے حوالے سے ٹرینڈ بن گیا۔ تو
یہ ان کی فرسٹریشن ہے کہ جناب ہم سوشل میڈیا کو بھی خرید لیں, یہ بھی کر لیں, وہ بھی کر لیں, تو ان سے بات نہیں بن رہی, اور یہ اس فرسٹریشن میں اب گالیاں, اور وہ بھی غلیظ ترین گالیاں دینے پر آ گئے ہیں. اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا. آپ رانا تنویر کی اس غلیظ گفتگو کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں, ان کو کمنٹ سیکشن میں آپ کی رائے کے منتظر ہیں. اللہ حافظ.